حكو منتكيم وخلو محمد ديم زادودي وزرعي بنوت يروشلايم حكو منتكيم وخلو محمد 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 ديم. دوستو، یہ مناظر جو آپ نے دیکھے یہ مسلمانوں کی کسی مقدس مقام یا پھر ان کی کسی عبادت گاہ کی نہیں، بلکہ یہ دیوار گریہ ہے، یہودیوں کا سب سے مقدس مقام، جہاں ان کے مطابق کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کے سامنے محمد محمد پکار رہے ہیں۔ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تو پھر ان کی عبادت میں نام محمد کیوں شامل ہے؟ ہم میں سے اکثر مسلمان آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں احمد کے نام سے مذکور ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہودیوں کی مقدس کتاب میں لفظ محمد کے ساتھ درج ہے، اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود اس پاک نام کو اپنی عبادات و مناجات میں لینے پر مجبور ہے۔ ان کی کتاب مقدس میں سانگ آف سولومن کے نام سے چپٹر 5 کی 16ویں آیت میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں کچھ یوں ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، اپنی مقدس کتاب میں اسی آیت کے سبب یہودی دیوار گریہ کے پاس جا کر نام محمد کا ورد کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت کی نازل کردہ الہامی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود یہودی ربی اپنی قوم کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں موجود لفظ محمد کی معنی سب سے محبت کرنے والے کی ہے۔ اس کے جواب میں عالم اسلام کے مشہور مبلغ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام کو اپنی جانب سے معنی فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو نام لیا ہے وہ اسی طرح پڑھا اور سمجھا جائے گا۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس موضوع پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بائبل میں بیان ہونے والا یہ لفظ محمد در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی ہے، چونکہ عبرانی زبان میں کسی بھی نام کو عزت و احترام دینے کے لیے اس کے آخر میں عین لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں میں خدا کے لیے لفظ الوہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے سبھی یہودی احتراماً الوہم کے نام سے پکارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نام محمد کو بھی بائبل میں انتہائی احترام کے ساتھ محمد کہہ کر پکارا گیا ہے، جبکہ یہودیوں کے سب سے قدیم لغت ابن یہودا کے ڈکشنری میں بھی اس آیت میں درج لفظ محمد کا مطلب محمد ہی لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہودیوں کی مقدس کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل ہی کئی نشانیاں اور واضح آیات موجود تھی، اور یہودی آپ علیہ السلام کے آمد سے بالکل باخبر تھے۔ البتہ انہیں یہ گمان تھا کہ آنے والا نبی جو سب نبیوں میں افضل اور سب سے آخری نبی ہوگا، یہ ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل میں آنے کے سبب یہ لوگ بری طرح خائف ہوئے، اور اہل یہود نے روز اول سے ہی اہل اسلام کو زیغ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دوستو، اس کے برعکس کچھ یہودی عالم ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مابعوث کردہ نبی کو نہ صرف پہچانا بلکہ اپنی قوم کے لاکھ مخالفت کے باوجود آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے۔ ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن سلام بھی تھے۔ آپ مدینہ شہر میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تسلیم کیے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں دریافت کی جن کا علم انبیاء کے سوا کسی کے پاس نہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو یہ بے اختیار ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ مدینے کے یہودیوں کو آپ کی ایمان لانے کا بے حد غم و غصہ تھا۔ بعد ازاں یہودیوں کی جانب سے عبداللہ ابن سلام کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے حق کا راستہ چنا اور تا دم حیات اسی پر قائم رہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں اور تمام خطوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے نازل کی گئی تمام کتابوں میں بیان کیا، اور آپ سے پہلے تمام نبیوں نے آپ سے متعلق بشارت دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی مقاصد اور مفادات کے لیے بیچ دینے والے یہود و نصارا نے وہ نشانیاں اور آیات اپنی کتابوں سے یا تو غائب کر دی یا پھر انہیں بدل ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بارش بوڑھا آدمی آیا جس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور اندر داخل ہوا۔ سلامتی اور رحمت کی دعا دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا تم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ جس پر اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور تقریباً 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں، جس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کا ذکر بڑے تفصیل سے کیا ہے، اور میں اسی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ملنے کی خواہش کی، جس پر اس بوڑھے یہودی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ اس یہودی عالم نے حضرت فاطمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہنا ہوا لباس طلب کیا، تو حضرت فاطمہ نے اسے وہ کپڑا لا کر دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ یہودی اس لباس کو اپنے منہ پر ملتا رہا، اس کی خوشبو سونگھ کر یہ کہتا رہا کہ اس صاحب لباس پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم کی خواہش پر آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس کے سامنے پیش کیا، جسے بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے رو پڑے، اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ یہودی عالم بھی روتا رہا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلیے کی تصدیق کرتا ہوں جو ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا، لیکن ان یہودی علماء سو کا کیا کیا جائے جو اپنی کتابوں میں موجود نام محمد کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس لیے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود دیوار گریہ کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام لینے پر مجبور ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔